عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بیویں سال شعوب کے سفر نامے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے سفر نامے کے تقریباً عناوین سے بحث کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کما حقہ طور پر ہم لوگ سفر نامے کے اس موضوع کو کچھ حد تک آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے اور آپ سمجھنے میں کامیاب رہے۔ شامل نصاب و تمام نکات جو موضوع بحث تھے، ہم نے اس کا اجمالی جائزہ لیا، جس میں سفر نامہ کیا ہے، سفر نامے کی تعریف، سفر نامے کا مفہوم، سفر نامے کا آغاز ارتقاء، سفر نامے کے متعلق سفر نامے کا فن، سفر نامے کے اردو ادب میں روایت، اور وہ سفر نامے کے وہ اردو بنیاد گزار جن میں یوسف خان کمبل پوش، سید احمد خان، شبلی نعمانی وغیرہ کے تعلق سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب شامل نصاب سفر نامہ جو کہ جاپان چلو ہیں، اس کے مصنف مجتبیٰ حسین جو کہ ایک طنز و مزاح نگار تھے، علاقہ مہاراشٹر کے عثمان آباد سے جن کا تعلق تھا، جن کے آبا و اجداد ہجرت کر کے گلبرگہ کرناٹک چلے گئے اور مجتبیٰ حسین کی وہیں پہلے پیدائش ہوئی۔ ان کے متعلق بھی ہم نے کل تفصیلی گفتگو کی، مجتبیٰ حسین کا مکمل تعارف حاصل کیا، مجتبیٰ حسین کی حالات زندگی پر ہم نے تفصیلی بحث کی، مجتبیٰ حسین کو حکومت ہند اور مختلف اکیڈمیوں کی طرف سے دیے جانے والے اعزازات پر ہم نے گفتگو کی، مجتبیٰ حسین کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی مکمل حالات زندگی ہماری کل موضوع بحث تھی۔ اس کے بعد ہم نے مجتبیٰ حسین کے فن، مجتبیٰ حسین کی طنز و مزاح نگاری کے متعلق گفتگو کی۔ مجتبیٰ حسین کی طنز و مزاح نگاری کے زیر بحث ہم نے مجتبیٰ حسین کی مضمون نویسی پر مختصر سی بات کی، مجتبیٰ حسین کی خاکہ نگاری پر مختصر سی بات کی، اور مضامین مجتبیٰ حسین نے کس فنی مہارت کے ساتھ طنز و مزاح کے پہلو کو اپنے لفظوں کے اندر مزین کیا، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ ساتھ ہی ہم نے مجتبیٰ حسین کے خاکے، آدمی نامہ، سوہا ہوا آدمی، چہرہ در چہرہ کے متعلق میں مختصر گفتگو کی ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ مجتبیٰ حسین بحیثیت ادیب، مجتبیٰ حسین بحیثیت مزاح نگار، مجتبیٰ حسین بحیثیت خاکہ نگار، مجتبیٰ حسین بحیثیت طنز و مزاح نگار، مجتبیٰ حسین بحیثیت مضمون نگار، مجتبیٰ حسین بحیثیت شخص اور فن، ہم کو ان سارے عوامل کو موضوع بحث لانا تھا۔ اس وجہ سے لانا تھا کہ ہمارے سوالیہ پرچے میں نصاب کے تحت یہ سوال موضوع بحث ہوتا ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مجتبیٰ حسین کا تعارف بیان کرتے ہوئے مجتبیٰ حسین کے فن سے بحث کیجیے۔ مجتبیٰ حسین نے اردو ادب کے اندر غیر افسانوی ادب کے حوالے سے اور غیر افسانوی ادب میں طنز و مزاح نگاری کے حوالے سے اپنا تعارف، اپنی پہچان بنائی، اور مجتبیٰ حسین وہ پہلی شخصیت ہے، وہ اردو ادب کی وہ پہلی شخصیت ہے جن کو طنز و مزاح نگاری کے حوالے سے اردو ادب کا سب سے پہلا باوقار اعزاز پدم شری طنز و مزاح نگاری کے حوالے سے ملا ہے۔ اور مجتبیٰ حسین نے طنز و مزاح کے عنصر کو ادب کے ان سارے موضوعات میں، ادب کے ان سارے حصوں میں ضم کیا ہے جس کا ایک فنی مہارت کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ پیش کرنا مجتبیٰ حسین سے پہلے شاید شاذ و نادر کسی قلمکار کے پاس نظر آتا تھا۔ مضمون نویسی ایک بہت ہی خشک فن ہے، لیکن مجتبیٰ حسین نے مضامین کے اندر بھی کچھ اس خوبصورتی سے طنز و مزاح کو جڑا ہے کہ ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجتبیٰ حسین کا قلم
مانو اس موضوع کو اس طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں سادہ اور سلیس زبان کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹے چھوٹے فقروں کے اندر ایک ایسی باضابطگی کے ساتھ کچھ ایسی مزاح اور طنز کو جڑ دیتا ہے کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مانو یہ مواد، یہ موضوع اور یہ لفظ اسی کے لیے جنم لیے ہو۔ بہرحال اس لیے مجتبیٰ حسین کے فن سے گفتگو کرنا یہ ہمارا سوالیہ پرچے کا اور نصاب کا تقاضا بھی تھا، اور ان کی فنی مہارت کا ان کے فن پر روشنی ڈالنا یہ ہمارا جز بھی تھا۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ آدمی نامہ جو ہم نے سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے نصابی سرگرمیوں میں پڑھا ہے، ان کے خاکے پڑھے ہیں۔ خاکہ اسکیچ ہے، کسی شخص کی تصویر، قلمی تصویر کو خاکہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی مجتبیٰ حسین نے جو طنز و مزاح کے جوہر بکھیرے ہیں یہ مجتبیٰ حسین کا ہی حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج ہم مجتبیٰ حسین کا ہمارے شامل نصاب سفر نامے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سفر ہر کوئی کرتا ہے، سفر کا ہر ایک کا تجربہ اپنا ایک الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا مشاہدہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی حص الگ ہوتی ہیں، اس لیے کسی بھی سفر کی روداد ہر ایک کے تجربے، مشاہدے اور احساس کے بلبوتے پر منظر عام پر آتی ہے۔ اب سفر نامہ نویسی مکمل طور پر ایک فن ہے، اور مجتبیٰ حسین نے اس فن کو بڑی مہارت سے برتا ہے، اور سفر ناموں کے اندر مجتبیٰ حسین وہ پہلے صاحب قلم، وہ پہلے صاحب سفر نامہ نگار ہیں جنہوں نے سفر ناموں کے اندر طنز و مزاح کے جوہر کو جڑا ہے۔ سفر آدمی کے تجربات اور مشاہدات کا قلمی عکس ہوتا ہے، جس میں آدمی اپنے تجربات، مشاہدات اور محسوسات کو بیان کرتا ہے۔ اب جو آدمی جس ذوق سے، جس شوق سے اپنے قلم کو صفحہ قرطاس کے حوالے کرتا ہے، وہی پورا عکس اور وہی پورا اس شخص کا مافی الضمیر اور اس شخص کے تجربات اور اس شخص کے محسوسات اور تجزیہ قلم کے حوالے اور ورق کے حوالے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مجتبیٰ حسین سے پہلے سفر نامے پڑھتے ہیں تو یوسف کا کمبل پوش کا سفر نامہ ایک بالکل سیدھا سادہ روکھا پھیکا سفر نامہ، سر سید احمد خان کے سفر نامے ایک دم علمی سفر نامہ، شبلی نعمانی کے سفر نامے علمی سفر نامے ہیں۔ جن لوگوں کو تاریخ نویسی سے دلچسپی ہے وہ سفر نامے پڑھیں، جن لوگوں کو کسی نئی جگہ کی معلومات حاصل کرنا ہو تو ان سفر ناموں سے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان سفر ناموں میں طنز، مزاح، ایسی کسی چیز کا تصور بھی ممکن نہیں۔ لیکن مجتبیٰ حسین وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی سفر کے روداد کے اندر بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بھی کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آدمی ان کے سفر ناموں کو پڑھتے وقت یقیناً جس مقام کا مجتبیٰ حسین نے سفر کیا ہے وہاں کی تاریخ، وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کی تعلیمی نظام، وہاں کے سماج، وہاں کے بود و باش، وہاں کے سارے ماحول سے واقف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اسی وقت مجتبیٰ حسین وہاں کے حالات جو درپیش آئے ہیں اس میں بھی ایسے لطائف پیدا کر دیتے ہیں، ایسی مزاح پیدا کر دیتے ہیں اور ایسا طنز جڑ دیتے ہیں کہ آدمی ایک وقت میں جب تاریخ کو پڑھ رہا ہے وہیں مزاح بھی آ جاتا ہے، ایک وقت میں جہاں وہ کسی تہذیب کا مشاہدہ کر رہا ہے وہاں مزاح آ جاتا ہے، وہاں طنز آ جاتا ہے، ایک ہی وقت میں آدمی جہاں پر کسی تہذیب، تمدن، مذہب، فکر اور فلسفے کا مطالعہ کر رہا ہے وہاں پر بھی طنز و مزاح کا شامل کر لینا یہ مجتبیٰ حسین کا فن اور مجتبیٰ حسین کا کمال ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکے جس طریقے سے دلچسپی سے خالی نہیں، مجتبیٰ حسین کے خاکوں کا مطالعہ کرتے وقت جس وقت ہم صاحب قلم سے اصحاب قلم تک پہنچتے ہیں، یعنی خاکہ نگار سے ہم ممدوح خاکہ
جس پر خاکہ لکھا گیا اس تک پہنچتے ہیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاکہ جس پر خاکہ لکھا گیا جو ممدوح خاکہ ہے اس کی شخصیت تو ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہے، اس شخص کی خوبیاں اور خامیاں ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہیں، لیکن خوبیاں کچھ اس خوبصورتی سے بیان ہو جاتی ہیں کہ وہ خوبی قاری کے ذہن پر چڑھ جاتی ہیں، اور خامی کچھ اس خوبصورتی سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ خامی نہ رہتے ہوئے بلکہ تمام عالم کا بیانیہ اور ایک مزاح اور طنز کا ایک پہلو نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی سب چیزیں جس طریقے سے مضامین مصطفیٰ حسین میں، جس طریقے سے خاکے مصطفیٰ حسین میں ہم کو نظر آتی ہیں، یہی خوبصورتی، یہی فنی مہارت، یہی بات سے بات پیدا کرنے کا جز، اور یہیں پر کسی بھی بات سے لطائف کا ڈھونڈ لینا، کسی بھی بات میں لطائف کو جڑ دینا، کسی بھی بات میں طنز و مزاح کے جوہر کو جڑ دینا، اور اپنے ماحول کا اور جس مقام اور ماحول پر پہنچے ہیں اس ماحول اور مقام کا موازنہ کرنا اور ہر پہلو سے اس کی تطبیق کرنا، یہ مصطفیٰ حسین کے فن کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ حسین کے بنیادی حصہ طنز و مزاح کا کمال ہے۔ اس لیے ہم مصطفیٰ حسین کے سفر نامہ جو شامل نصاب سفر نامہ ہے، جو جس کا نام جاپان چلو ہے، جو 1983 میں منظر شہود پر آیا، اور بہت کم وقت میں اس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ ایک تو یہ تھا کہ مصطفیٰ حسین نے جب لکھنا شروع کیا، حیدرآباد سے نکلنے والے ایک اخبار روزنامہ سیاست کے ذریعے سے، تو لوگ روز منتظر ہوتے تھے مصطفیٰ حسین کے کالم پڑھنے اور مضامین پڑھنے کے لیے۔ تو اخبارات کے ذریعے سے لوگ مصطفیٰ حسین سے واقف ہو چکے تھے، مصطفیٰ حسین کے فن سے واقف ہو چکے تھے، مصطفیٰ حسین کے تجزیہ، تجربہ اور مشاہدے سے لوگ لطف اندوز ہوتے تھے، مصطفیٰ حسین کے قلم کی جولانیوں اور طنز و مزاح سے لوگ بہت زیادہ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے مصطفیٰ حسین کے قلم اور فن پاروں کا لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مصطفیٰ حسین نے جب جاپان کا سفر کیا، ایک علمی سفر تھا، ایک تعلیمی سفر تھا، لیکن اس علمی اور تعلیمی سفر میں بھی مصطفیٰ حسین نے جب اس کو اپنے تعلیمی سفر کو، جب ہندوستان سے جاپان کے سفر کو قلم بند کیا تو لوگ بڑے منتظر تھے مصطفیٰ حسین کے سفر کے، اور سفر سے واپسی کے بعد مصطفیٰ حسین کے قلمی جوہر کے۔ جب جاپان چلو سفر نامہ منظور شہود پر آیا تو لوگوں نے بے تابی سے ہاتھوں میں لیا اور مصطفیٰ حسین کے قلم کی، اور مصطفیٰ حسین کے فن کی، اور مصطفیٰ حسین کے طنز و مزاح نگاری پر ہر ایک نے سکہ مرتب کر دیا۔ جاپان چلو یہ مصطفیٰ حسین کا جاپان کا سفر نامہ ہے۔ بحیثیت ڈائریکٹر آف شعبہ تحقیق و تعلیم مصطفیٰ حسین نے سفر نامے کو کیا اور یہ سفر طے کیا۔ جاپان میں مصطفیٰ حسین نے جتنا وقفہ رہے اس سارے وقفے کے درپیش مسائل، سارے سفر کو، اپنے قیام کو، جہاں جہاں مصطفیٰ حسین نے وزٹ دی، جہاں جہاں مصطفیٰ حسین پہنچے، جن لائبریریز میں پہنچے، جس یونیورسٹیز میں پہنچے، جن تعلیمی محکموں کے ذمہ داران سے مصطفیٰ حسین نے ملاقات کی، جن مذہبی شخصیات سے ملاقات کی، ان ساری چیزوں کی، ان ساری شخصیات کو مصطفیٰ حسین نے اپنے اس سفر نامے کے اندر پیش کیا ہے۔ آئیے اب ہم مکمل طور پر شامل نصاب سفر نامہ جاپان چلو پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور شامل نصاب اس کتاب سے وابستہ شامل نصاب ان تمام موضوعات پر بات کریں گے جو ہم کو بحیثیت نصابی سرگرمی اور مکمل طور پر بحیثیت سوالیہ پرچے کے مطالعہ کرنا ہے۔